شوہر اپنی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اجازت نہیں لیتا تو اس کی سزا کیا ہے؟ نکاح نامے کی 25 شقیں مرد اور عورت کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ نکاح کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی اعتبار سے نکاح نامہ ایک معاہدہ ہے جس میں دو فریق اکٹھے زندگی گزارنے کے لیے مختلف شرائط طے کرتے ہیں۔ عام طور پر شادی کے موقع پر نکاح نامے کو اتنے غور سے نہیں پڑھا جاتا اور نہ ہی تفصیلات طے کی جاتی ہیں۔ جن کی شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ تو نکاح نامے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کبھی گھر کے بڑے اور کبھی نکاح خواں خود ہی نکاح نامہ پر کر دیتے ہیں، جو کہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم اور فطری ضرورت ہے۔ اس لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص خانہ داری نان و نفقہ کا بوجھ اٹھانے کی قدرت رکھتا ہو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو نگاہ کے پست ہونے اور شرمگاہ کے محفوظ رہنے میں خاص دخل ہے، اور جو شخص قدرت نہ رکھتا ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح کرنے کی وسعت رکھتا ہو پھر نکاح نہ کرے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نکاح نامہ ایسی دستاویز ہے جسے اسلام میں شادی کو انجام دینے میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نکاح نامہ دونوں شراکت داروں یعنی کہ خاوند اور بیوی کے حقوق اور فرائض کا تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نکاح نامے میں درج شقیں کیا ہیں؟ آئیے یہ شقیں جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، شق 1 سے 6 تک دلہا اور دلہن کے بارے میں بنیادی معلومات بتائی جاتی ہیں۔ نکاح نامے کی ان شقوں میں بنیادی معلومات شامل ہیں، جیسے اس جگہ کا پتہ جہاں شادی کی تقریب ہو رہی ہے، دلہا اور دلہن کا نام، ان کے والد کا نام اور ان کا پتہ، اور دلہا اور دلہن کی عمر وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ شق نمبر 3 اور شق نمبر 6 بہت اہم ہے، کیونکہ ان شقوں میں بالترتیب دلہا اور دلہن کی عمر بیان کی گئی ہے۔ یہ شقیں کم عمر کی شادیوں کی نشاندہی کرنے کے لیے اہم ہیں، جو پاکستان میں غیر قانونی ہے۔ تاہم ملک کے بیشتر حصوں میں دلہن کی کم از کم عمر 16 سال اور دلہے کی عمر 18 سال ہے، سوائے صوبہ سندھ کے، جہاں دلہا اور دلہن دونوں کے لیے شادی کی کم از کم قانونی عمر 18 سال ہے۔ صوبہ سندھ کے علاوہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 فی الحال پورے پاکستان میں لاگو ہے، جس کے مطابق بچے سے مراد وہ ہے جس کی عمر اگر لڑکا ہے تو 18 سال سے کم ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کی عمر 16 سال سے کم ہے۔ شق 7 سے 11 وکیلوں اور گواہوں کی معلومات ہیں۔ شق 12 شادی کی تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ شق 13 سے 17 حق مہر سے متعلق تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ شق 13 سے 17 دلہن کے نکاح نامہ کا بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ اس حصے میں اس کے حق مہر کی رقم بیان کی گئی ہے۔ حق مہر نہ صرف ایک تحفہ ہے جو عورت کو شادی کے وقت ملتا ہے، بلکہ یہ اس کے مالی تحفظ کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ طلاق کی صورت میں قانونی طور پر دلہا پابند ہے کہ وہ عورت کو اس کا حق مہر ادا کرے، تاہم دلہن کی مرضی سے اسے معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ حق مہر کی 2 اقسام ہیں، معجل اور غیر معجل۔ حق مہر کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جیسے نقدی، جائیداد یا زیورات جو کہ قیمتی ہوں۔ حق مہر نکاح نامے کی شق 14 کے مطابق 2 طرح کا ہے۔ معجل حق مہر کی وہ قسم ہے جو شادی کے وقت پہلے ہی ادا کر دیا جاتا ہے،
نمبر 2 غیر معجل وہ قسم ہے جس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے، جو کہ معاہدے میں طے شدہ وقت کے مطابق ہو یا جب بھی بیوی مطالبہ کرے اسے ادا کیا جاتا ہے۔ نکاح نامہ کی شق 15 بتاتی ہے کہ آیا حق مہر کا کچھ حصہ پہلے ادا کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ ہے تو اس کی رقم کیا ہے۔ شق 16 میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آیا دلہن کو جہیز کے طور پر کوئی جائیداد دی گئی ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو جائیداد کی قیمت اور تفصیلات شامل کی جاتی ہیں جس پر دونوں فریقین نے باہمی اتفاق کیا ہو۔ شق 17 حق مہر سے منسلک خاص شرائط کے بارے میں بتاتی ہے۔ شق 18 اور 19 طلاق کا حق ہے۔ یہ شقیں نکاح نامے کی سب سے اہم شقوں میں سے ایک ہیں جو دلہن کو طلاق دینے کے حق کی ضمانت دیتی ہے۔ پاکستان میں بہت سے معاملات میں یہ حصہ نکاح کے وقت دلہن سے مشاورت کیے بغیر کاٹ دیا جاتا ہے، تاہم دلہن کا یہ حق ہے کہ وہ اس شق کے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ یہاں پر ایک بہت ضروری بات ذہن میں رکھیں کہ اگر بیوی کو طلاق کا حق مل جائے تو وہ اپنے شوہر کو طلاق دے کر اپنا حق مہر رکھ سکتی ہے۔ اگر طلاق کا حق نہیں دیا جاتا ہے تو بیوی کو عدالت سے خلا کی درخواست دائر کرنی ہوگی۔ خلا مشروط ہے، یہ عدالت کی طرف سے دی جاتی ہے اور بیوی کو خلا کے معاملات میں اپنے حق مہر کو ترک کرنا ہوتا ہے۔ شق 20 ضمانتیں اور الاؤنس۔ شق 20 فرقین سے پوچھتی ہے کہ کیا ان کے درمیان ماہانہ الاؤنس اور ضمانتوں سے متعلق کوئی معاہدہ ہے جب وہ شادی شدہ جوڑے کے طور پر ایک ساتھ زندگی گزارنے لگیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ اس کی خصوصیات بیان کر سکتے ہیں۔ شق 21 اور 22 دلہا کی ازدواجی حیثیت۔ یہ نکاح نامے کا ایک اہم اور خاص حصہ ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ کیا دلہا پہلے سے شادی شدہ ہے یا اس کی کوئی دوسری بیوی ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس نے اپنی دوسری شادی کے دوران پہلی بیوی سے اجازت لی ہے۔ اگر اس نے اپنی پہلی بیوی سے اجازت لی ہے اور دوسری شادی کی اجازت کے ثبوت پیش کیے ہیں۔ اگر شوہر نے شادی کے لیے اپنی پہلی بیوی سے اجازت حاصل نہ کی ہو تو بھی دوسری شادی فسخ نہیں ہوتی، تاہم پاکستانی قانون کے تحت یہ جرم ہے جس کی سزا 1 سال تک قید اور جرمانے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ شق 23 سے 25 اس حصے میں نکاح خواں کی معلومات، وہ شخص جس نے نکاح پڑھوایا، نکاح کی تاریخ اور رجسٹریشن کے لیے ادا کی گئی فیس شامل ہوتی ہے۔ شق نمبر 25 کے نیچے ایک سیکشن ہے جس میں دلہا دلہن، ان کے گواہوں، نکاح خواں اور نکاح رجسٹرار کے دستخط شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح ایک مسلمان بندے کا پاکستان میں نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح چونکہ ہر امیر اور غریب اور مرد و زن کی یکساں بشری ضرورت ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو سادگی کے ساتھ منعقد کرنے اور خواہ مخواہ کے تکلفات سے دور رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ شعب الایمان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے زیادہ ببرکت نکاح وہ ہے جس میں کم تکلف ہو۔ بدقسمتی سے سادگی اور بے تکلفی کی اس اہم دینی ہدایت کو ہمارے مسلم معاشرے میں یکسر نظر انداز کر کے اس طبیعی اور فطری عمل کو مشکل سے مشکل تر بنا دیا گیا ہے، جو کہ بہت زیادہ غلط عادت ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے اور شادی کو اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میاں بیوی کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی یہ نکاح کی 25 شقوں کی معلومات لے سکیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بتا سکیں۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا جو ہمیشہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔